کراچی میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے بالکل عین مطابق بارشوں کا آغاز ہوا اور اس چھٹے اسپیل میں یقیناً پورے کراچی میں سرجانی ٹاؤن اور نارتھ کراچی میں جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی وہیں اس کا خمیازہ بلدیہ وسطی نے بھگتا، کیونکہ سرجانی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ ساتھ ضلع غربی کا پانی ضلع وسطی میں آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس تمام تر پانی کو گجر نالے کے ذریعے سمندر پہنچایا جاتا ہے۔ تاہم اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی جہاں جاری رکھا گیا وہیں تیز بارشوں نے اس سال کی طرح اس بارش میں بھی وہی حشر کیا، یعنی ناگن چورنگی، KDA چورنگی سمیت دیگر علاقے جہاں ڈوبے رہے وہیں گجر نالہ ایک بار پھر ابل پڑا۔ بلدیہ وسطی کی انتظامیہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی، میونسپل کمشنر فہیم خان اور ان کے محکمہ B&R، محکمہ پارکس، محکمہ ریسکیو، محکمہ سینیٹیشن شاہراہوں پر موجود رہا۔ افسران ملازمین کی فوج یقیناً شاہراہوں پر دیکھی جا سکتی تھی، تاہم ریحان ہاشمی چیئرمین بلدیہ وسطی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تمام تر تفصیلات سے انتہائی سچائی سے آگاہ کرتے رہے کہ یہاں پانی کھڑا ہے لیکن اتر جائے گا، ٹائم لگے گا، یا پانی کلیئر ہو گیا ہے، اب شاہراہ کھل گئی ہے۔ یقیناً بلدیہ وسطی کے افسران و ملازمین کی کاوشوں سے آلل صبح گجر نالے نے پانی لینا شروع کیا اور وہ پانی سمندر میں گیا، جس سے ضلع وسطی کے ناگن چورنگی سمیت KDA چورنگی، عائشہ منزل سمیت دیگر مقامات پر پانی شاہراہوں سے اتر چکا تھا۔ صفائی ستھرائی کا عمل شروع کر دیا گیا، لیکن چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کہہ کے آ رہے ہیں کہ یہ بارش دوبارہ ہوگی تو مسئلہ ہوگا، جبکہ انہوں نے گودرہ میں گجر نالے کے 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے اہل محلہ کے ساتھ بھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بارشوں میں احتیاط کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ نالے میں بہہ گئے تھے۔ ہم دونوں باتیں آپ کو سنواتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ابھی میں 5 اسٹار پہ کھڑا ہوں جو کہ کلیئر ہوا ہے، ٹریفک بھی چل رہا ہے یہاں پر۔ باب العلم کے سامنے یہ وہ نالہ ہے جہاں پر ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اذان ہو گئی ہے اور یہ حصہ الحمدللہ کلیئر ہے، لیکن ٹیمپریری ہے۔ کل بارش ہوگی، کل یہیں پر وہی حال ہوگا جو آج تھا۔ نارتھ کراچی UC 14 میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے گجر نالے کا، 0 پوائنٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ اہل محلہ کھڑے میں 3 افراد بہہ گئے تھے۔ یہاں پر محلے والے بتائیں گے کہ کیا ایشو ہوا تھا۔ اشر بھائی بتائیے کہ کیا تھا۔ ہوا یہ تھا، یہاں پر ایک پنچر والے کا کیبن تھا، وہ کیبن نیچے گرا اور اس کے بعد لوگ بہتے ہوئے ہیں، 4 افراد چلے گئے۔ ایک جو ہے وہ لوگوں نے بچا لیا ایک کو آگے سے، اور 3 جو ہے وہ بہتے ہوئے نکل گئے، جن کا ابھی تک پتہ نہیں۔ ابھی یہاں پر عیدی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر محلے کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تلاش تو کیا جا رہا ہے لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہاں پر موجود ہو۔ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خاص طور پہ کیونکہ پیرافٹ وال نہیں ہے یہاں پر، لوگ یہ والنٹیئرز، یہ محلے کے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ والنٹیئرلی لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کم از کم یہاں پر موومنٹ نہ ہو۔ کل پرسوں دوبارہ بارش ہے، تواتر کے ساتھ بارش ہے، برائے مہربانی اپنی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ والنٹیئرز، محلہ کمیٹی جو کھڑی ہوئی ہے، کل بھی موجود ہوں گے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی زندگی کا نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ DC سے رابطہ کیا تھا ہم نے، CM کو بھی بتایا ہے اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم نے بتایا۔ یہ شام کا واقعہ ہے، 6 بجے کا تقریباً۔ ابھی تک وہ نہیں ہوئے ہیں۔ 4 بندے ڈوبے تھے جن میں سے ایک کو بازیاب کرا لیا گیا، 3 ابھی تک مسنگ ہیں۔ ضلع وسطی ڈوبنے کا منظر کوئی نیا نہیں، یہاں پر یہ معاملات رہتے ہیں، لیکن یہ معاملات ماضی میں نہیں تھے۔ گزشتہ 2 سالوں سے یہ معاملات سر اٹھا چکے ہیں، کیونکہ گرین لائن کا روٹ بننے کے بعد نکاسی آب کا سسٹم تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی سزا ضلع وسطی کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ اربوں روپے کے پروجیکٹ کے باوجود بھی گرین لائن پروجیکٹ کے ساتھ کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ضلع وسطی کا نیو کراچی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن پوری طرح متاثر ہوتا ہے، اور ضلع کونسل اور بلدیہ غربی کا سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن کا پہاڑ گنج کے ذریعے آنے والا پانی تباہی مچاتا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 2 ستمبر کو پھر تیز آئے گا اور پھر ایک بار ناگن چورنگی ڈوبے گی، KDA چورنگی ڈوبے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، وزیر تعلیم سعید غنی اور اب سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کے ہمراہ KDA چورنگی ضرور آئے اور معائنہ کیا، جہاں چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی اور میونسپل کمشنر فہیم خان
खान ने उनको तफसीलात बताई, लेकिन ये इसका हल नहीं है। बारिशें सितंबर में भी जारी रहेंगी, एक के चले जाना नहीं है। इमरजेंसी में एक्सीवेटर लगा के खुदाई करके बड़ी लाइनें डालने का काम शुरू किया जाए ताकि शाहराहों का पानी गुज्जर नाले के अंदर पहुंचाया जा सके, जबकि मुतबादिल निजाम भी किया जाए। गुज्जर नाले के साथ साथ कोई ऐसा निजाम भी मुतारिफ कराया जाए कि पानी शाहराहों से निकल सके, लेकिन इसके लिए फैसले करना होगा, फोटो सेशन नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।